عمران خان کا اپنے وکیل کے ذریعے قوم کے نام پیغام۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے آج ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد بتایا کہ عمران خان نے قوم کے نام پیغام بھیجا ہے کہ نواز شریف کی ہمیشہ عادت امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے کی تھی، مگر اس بار وہ ہماری ٹیم کو ہی کھیلنے نہیں دینا چاہتا۔ ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں، ہماری 70% مقبولیت ہے، اس لیے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قوم بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے۔ سائفر کیس کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے تاکہ دنیا دیکھے اس میں کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ عمران خان کے وکیل کے تاریخی دلائل۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 93 روز گزر چکے ہیں۔ 93 روز سے عمران خان کے تمام انسانی حقوق سلب کیے جا چکے ہیں۔ پہلے ان کی سائفر کیس میں گرفتاری خفیہ رکھی گئی، پھر اس جعلی کیس کا ٹرائل بھی خفیہ انداز سے جیل کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وکلاء نے ناانصافی کے خلاف پہلے خصوصی عدالت اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے رجوع کیا، مگر دونوں نے ہی اس غیر آئینی ٹرائل کو درست قرار دے دیا، جس کے بعد وکلاء نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ آج اس انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، عمران خان کا ٹرائل کھلی عدالت میں ہونا چاہیے جہاں میڈیا کو، عوام کو اور خاندان کو آنے کی اجازت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ جو ٹرائل کی عمارت بنا رہے ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح گر سکتی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر شہری جیل ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر پابندی کیوں ہے؟ جس پر سلمان اکرم راجہ نے پروسیکیوٹر کو لاجواب کرتے ہوئے کہا، سب دیکھیں گے کہ اس کیس میں جرم ہی موجود نہیں۔ عدالت نے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل میں سرکاری گواہان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، ہر سوال پر کہا پتہ نہیں۔ اڈیالہ جیل میں آج خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین ابوالاسناد کی صدارت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری گواہان کے بیانات قلم بند اور ان پر جرح مکمل کر لی گئی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے سماعت کے بعد میڈیا کو بتایا کہ سرکاری گواہان سے جو سوال پوچھا جاتا سب کے جواب میں کہتے رہے پتہ نہیں، یہ سیکرٹ ہے۔ یہ کیسا کیس ہے جس میں الزام سیکرٹ ہے، دستاویزات سیکرٹ ہیں؟ ایسا قانون ہمیں نہ کبھی پڑھا نہ سنا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ان کے بچوں کی موجودگی میں کیس کی سماعت کی استدعا کی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، تیاری کی جائے، عمران خان کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں حکومت نے نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے اور چیئرمین عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل میں نوٹس بھجوایا تھا کہ کیا وہ سپریم کورٹ میں اپنی درخواست کے خلاف اپیل میں پیش ہونا چاہیں گے، جس پر آج عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، عدالت ان کی پیشی کے لیے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنائے۔ مجرم نواز شریف کے لیے بغیر بلائے پیش ہونے والے پروسیکیوٹر عمران خان کے کیس میں نوٹس کے باوجود غیر حاضر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توشہ خانہ مرکزی کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت شروع ہوتے ہی عدالت کو بتایا گیا کہ آج پروسیکیوٹر پیش نہیں ہو سکتے، سماعت ملتوی کی جائے، جس کو چیف جسٹس عامر فاروق نے فوری منظور کرتے ہوئے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ یہ وہی پروسیکیوٹر ہیں جو نواز شریف کے کیس میں بنا بلائے عدالت پہنچے ہوئے تھے، جبکہ عمران خان کے کیس میں کئی دن پہلے نوٹس ملنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ نیب عدالت میں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، نیب توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں سماعت 14 تاریخ تک ملتوی ہوئی ہے۔ آج نیب پروسیکیوٹر بڑے پرجوش ہو کر دلائل دے رہے تھے کہ درخواستیں بحال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹائم بارڈر ہیں۔ ہم نے کہا ہے، فریش ترامیم شدہ آرڈیننس کے مطابق کوئی ٹائم کی حد مقرر نہیں۔ عدالت نے فریش آرڈیننس وزارت قانون سے اگلی تاریخ پر طلب کیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 4 سال بعد نواز شریف صاحب کی واپسی پر کوئی جرم ٹائم والا مسئلہ نہیں، مسئلے صرف ادھر ہی نظر آتے ہیں۔ صنم جاوید کی تیسرے مقدمے میں بھی ضمانت منظور مگر تاحال گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں مسلم لیگ نون کو آفس جلانے کے مقدمے میں عدالت نے صنم جاوید کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی۔ عدالت نے 2 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی، مگر تاحال صنم جاوید کو رہا نہیں کیا گیا۔ رات کی تاریکی میں پنجاب پولیس کا پرویز الہی کے گھر دوبارہ چھاپا۔
मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में बताया, परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद आज सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के हमारे घर पर रेड किया। आज भी उनको मेरे खालू मेजर ताहिर सादिक साहब नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। पीटीआई के घरों पर रेड करना और पीटीआई के लोगों को हरासा करने को छोड़कर पंजाब पुलिस को जराइम के खात्मे पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू। सहाफ़ी शाकिर महमूद ऐवान के मुताबिक इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ बढ़ चुकी हैं। गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लाहौर में 1000 के करीब वर्कर्स और रहनुमाओं की लिस्टें बनाई गई हैं, जिसमें सानहा 9 मई के दौरान जियो फेंसिंग में आने वाले अफराद के नाम भी शामिल हैं। नून लीग की टीम को अपने इलेक्शन पोल में ही शिकस्त, ट्वीट डिलीट करके भाग गए। नून लीग की मीडिया टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इलेक्शन के हवाले से पोल करवाया, जिसमें तहरीक इंसाफ को वोट देने वालों की तादाद 80% थी। नून लीग की मीडिया टीम अपने होम ग्राउंड पर ऐसी इबरतनाक शिकस्त देखकर ट्वीट डिलीट करके भाग गई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायद जारी। तहरीक इंसाफ वुमेन विंग लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फरीना आमिर के घर गुज़िश्ता रात पुलिस ने छापा मारा और उनके खावंद को गिरफ्तार करके ले गए। खवातीन को भी डराया धमकाया। गिरफ्तारी और छापे के बाद फरीना आमिर के छोटे बच्चे डर और सदमे के मारे मुसलसल रोते रहे। चीफ जस्टिस इस्लाह कानूनियत पर कब नोटिस लेंगे? पीआईए के बाद पीएसओ भी डूबने के करीब। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा 756 अरब 99 करोड़ से तजावज़ कर गया। पीएसओ ने वज़ारत ख़ज़ाना को ख़त लिखकर डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया।